الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ پہلے ہی آ چکا ہے اور ماہ رمضان اب چند دن کا مہمان رہ گیا ہے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، اللہ کی رحمت کا مہینہ، صبر اور تقویٰ کی تربیت کا مہینہ تھا اور ہے۔ ہم نے اس میں جو بھی کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خلوص اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے برکتیں نصیب فرمائے اور عنایت فرمائے، اور ان کو جو بھی ہم حقیر عبادتیں ہم نے کی ہیں ان کو محض اپنے کرم و فضل سے قبول فرمائے۔ جیسے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ وہ خود شرف اور کمال کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکرم بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں کمال حاصل کرے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر یعنی پرفیکشن پیدا ہو جائے۔ کوئی بھی کام کرتا ہے اگر وہ تو چاہتا ہے کہ پرفیکشن ہو اس کے اندر، چاہے وہ کر نہ پائے لیکن اس کی تمنا تو یہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو عبادت کرتا ہے مومن تو چاہتا ہے اس میں بھی پرفیکشن ہونی چاہیے۔ رمضان میں شروع میں جو عبادت ہوتی ہے وہ پھر آگے بڑھ کر اور زیادہ اس کے اندر تندی اور اس میں اور زیادہ چستی اور اس کے اندر اور پرفیکشن کی تمنا پیدا ہونے لگتی ہے، اور نہیں ہوتی ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن ہے تو اس کے اندر یہ تمنا پیدا ہونی چاہیے کہ اب اس میں پرفیکشن ہو جائے، اللہ سے میں بہت قریب ہو جاؤں، اللہ سے میں بہت قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے۔ تو یہ تمنا، یہ احساس جو ہے یہ مومنانہ احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کی اس فطرت کا خیال رکھتے ہوئے بالکل اسی طریقے کا اس کو ایک لائحہ عمل دیا ہے، ایک لائن آف ایکشن دیا ہے، اس کے لیے پورا ایک کورس دیا ہے۔ تو اس کورس میں جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ جیسے کہ شروع میں رحمت کا عشرہ تھا، پھر بخشش کا عشرہ ہے، پھر عتق من النار یعنی جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جو ہے ایک نعمت کا فیضان کیا ہے، اور وہ ہے شب قدر۔ جو اس شب قدر کی تلاش کرتا ہے، جس شب قدر میں عبادت میں منہمک ہوتا ہے اور رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کرتا ہے جس کا تصور ایک انسان نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی قرآن پاک کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ ہم لوگ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں عام طور سے سنتے رہتے ہیں۔ سورہ قدر ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو، ہم نے اس کو کہنے کے بعد یہ نہیں کہا قرآن کو، یعنی قرآن خود بخود اس میں واضح تھا۔ انا انزلناہ، ہو کی ضمیر بظاہر کسی طرف نہیں جاتی کیونکہ اس سے پہلے کوئی اور آیت ہے ہی نہیں، لیکن پورا قرآن ہے تو قرآن ہی ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ اتفاق ہے اس کے اندر مفسرین کا، سب جانتے ہیں اس کا مطلب صرف یہی ہے، کوئی فرق یعنی کسی نے بھی اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں کیا ہے کہ اس قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔
لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، پھر فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تمہیں کیا اس کا ادراک ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے، جو شب قدر جو ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل اور روح جو ہیں اللہ کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام، یہ سراسر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نے یعنی یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ حالانکہ حدیث کے 3 الگ الگ اجزاء ہیں، 3 طریقوں سے اللہ کے رسول نے پیش فرمائی ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ یہ 3 الگ الگ طریقوں سے بات کہی ہیں، لیکن 3 باتوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری جو اس خاص عشرے کے تعلق سے بات ہے، یہ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی تمام گناہ جو پیچھے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے گناہ معاف ہونا بہت بڑی بات ہے، یہی تو چیز ہے اصلی۔ تو جس کے گناہ معاف ہو گئے تو بس ایک حضور کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی بخشش نہیں، وہ ہلاک ہو جائے۔ اور اس میں 3 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بات کہی اور اللہ کے رسول نے آمین کہی۔ اور 3 باتوں میں ایک اللہ کے رسول پر درود کی بات تھی، ایک رمضان شریف کی آمد اور رمضان شریف میں بخشش کی بات تھی، اور ایک ماں باپ کے ساتھ میں رہنے پر ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے انسان نے اگر بخشش نہیں کرائی تو اس کو بھی ہلاکت کی بات تھی۔ ان ماں باپ پائے اور ان کی وجہ سے اس کی بخشش نہ ہوئی، حضور نبی اکرم کا نام لیا جائے اور اس نے درود نہیں کہا، وہ ہلاک ہو جائے۔ رمضان شریف پائے اور اس کی بخشش نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ اس پر حضور نے ہر بار آمین کہا تھا، حضرت جبریل نے یہ کہا تھا تو حضرت حضور نے آمین کہا تھا۔ تو ایک طرف اللہ کا مقرب ترین فرشتہ حضرت جبرائیل وہ دعا کر رہا ہے، ایک طرف حضرت اللہ کا مقرب ترین بندہ آمین کہہ رہا ہے، یعنی حضور نبی اکرم۔ تو اس کی مقبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک مومن کی حیثیت سے ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ کا قرب ہم کیسے حاصل کریں اور اللہ کی بخشش کیسے حاصل کریں۔ میں اب بخشش کی بات کر رہا ہوں، سوچئے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں، میں کیا دعا کروں؟ کہا عائشہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ دیکھیے ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی باتیں کیا کرتے ہیں، ہم تلاوت قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، بے شک یہ سب کچھ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ رات بھر کھڑا ہونا تو پہلے میں نے بتا دیا، من قام لیلۃ القدر، میں نے خود کہا کھڑا ہونا چاہیے، لیکن کھڑے ہو کے سب سے زیادہ کس چیز کی دعا کرنی چاہیے؟ وہی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو حضور کی چہیتی بیوی ہیں، ان سے حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کہو کہ اے اللہ تو سرتاسر عفو درگزر کرنے والا ہے، یعنی تو منبع ہے، تو سورس ہے، تجھ سے ہی عفو درگزر نکلتی ہے۔ اے انک عفو، تو منبع ہے، تو سورس ہے عفو درگزر کا، معافی کا، بخشش کا، تحب العفو، اور تو عفو درگزر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں بندہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول کہ تو عفو درگزر کو، اے اللہ تو عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے تو بخش دے۔ اگر مانگے بندہ تو یہ مانگ لے گا، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اس سے بڑی اور دعا کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔
ہم کہتے ہیں مجھے مال دے، دولت دے، یہ دے، وہ دے، دنیا بھر کی چیزیں دے، اور بخشش نہ ہو تو کیا فائدہ ہوا؟ بتائیے مجھے آپ۔ ہمیں مانگنا چاہیے اے اللہ تو مجھے بخش دے، تو مجھے بخش دے، کیونکہ حضور نے بھی فرمایا کہ رمضان کا مہینہ پایا اور نہیں بخشش ہوئی تو ہلاک ہو گیا وہ۔ تو ہم سب لوگ اس بات کا عزم کریں گے، یہ دعا بار بار پڑھیں گے، ہر نماز میں بھی خاص طور سے اہتمام کریں گے، اس کے علاوہ بھی اس دعا کو پڑھیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سب کے ساتھ مل کر کہیں گے تو یہ کہیں گے، اور اکیلے ہوں گے تو فاعف عنی کہیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہم اس کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا کریم۔ کریم حضور نے نہیں بتائی تھی، لیکن کریم ہے اللہ، اس میں دو رائے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ ہم اس کو اچھے انداز سے اچھے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ سنت رسول پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی کہیں جیسے حضور نے کہا تھا، اور اگر آپ اپنے بندگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کریم کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے جیسے چاہے کہ اچھے انداز میں، زیادہ اچھے انداز میں کہہ سکتا ہے، جتنا اچھے انداز میں کہے گا اس کا رب اس کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پر خاص طور سے اس بات کا اشارہ، اب یہ ہے کیا؟ کیوں کہا حضور نبی اکرم نے کہ تحروا لیلۃ القدری، ایمانوں میں تحروا، تلاش کرو ایمان، تحروا لیلۃ القدری فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ تلاش کرو کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو قرآن پاک کی آیات سے جو ابھی میں نے سورہ پڑھی اس کے ترجمے سے آپ نے سمجھا ہوگا ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کا مطلب لیلۃ القدر اللہ کے ہاں کوئی خاص رات ہے، وہ رات ہوتی رہی ہے، وہ رات آتی رہی ہے، لیکن ہر سال نہیں آتی تھی، پہلے صدیوں میں آیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا تھا، خاص کوئی فضل کرنا چاہتا تھا بندوں پر اپنے، تو اس رات کو برپا کرتا تھا، کیونکہ وہ رات عجیب ہے، وہ جشن کی رات ہے، ملائکہ کے آنے کی رات ہے، ملائکہ کے جو اللہ کے پلانز ہیں ان کے ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کی رات ہے۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر یفرق من کل امر حکیم امرا من عندنا، سورہ دخان میں کہا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہ وہ رات ہے جس کی روحانیت کا تصور ہم نہیں کر سکتے، وہ رات ہے جس کے اندر جو اللہ کی طرف سے جو خاص جو اس کے فضل اور فیضان ہے، اس کا جو اس کے کرم کا فیضان ہے، وہ ایسا فیضان برستا ہے، ایسی بارش برستی ہے اللہ کی رحمت کی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کرم کی بارشوں میں ہم بھی اگر نہا جائیں تو اس سے بڑی بات، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں رات میں جگنا چاہیے، اسی لیے کہا اس کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا تحروا، تلاش کرو، اس کو تلاش کرو۔ کیوں تلاش کرو؟ کیوں رات تو پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن اللہ رب کریم نے اپنی امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر اس کو ہر سال کر دیا۔ پہلے میں نے بتایا صدیوں میں آیا کرتی تھی، ہر سال، اب کب آئے گی؟ کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کا زیادہ امکان یہ ہے کہ رمضان میں آئے گی، کیونکہ پہلی بار قرآن پاک جب نازل ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان میں آئی تھی۔ زیادہ تر رات رمضانوں میں آتی ہے، 75% سے زیادہ یہ رمضان میں ہی آئے گی۔ رمضان میں پورا مہینہ رمضان کا ہے، اب ہم اس کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تب تو مل ہی جائے گی، 75% مل جائے گی، لیکن وہ نہیں کر پاتے، ہم کمزور ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ فی العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے میں اس میں تلاش کرو۔ آخری عشرے میں بھی کچھ لوگ نہیں کر پاتے تو پھر طاق راتوں میں کہا حضور نبی اکرم نے، جو طاق راتوں میں بھی نہیں کر پاتے، زیادہ ہر طاق رات میں نہیں کر پاتے، تو 3 راتیں بہت اہم ہیں۔ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہوں گا میں، تو دونوں نے جب ملایا تو یہ کہا 27، 29 اور 21ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، اور 27ویں شب کو دونوں نے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو ہریرہ دونوں نے خاص طور سے کہا کہ 27 خدا کی قسم 27 قسم کھا کر کہہ دیا، استثناء نہیں کیا۔ یہی مطلب ہے کہ 27 تو ہے ہی، 29 بھی ہو سکتی ہے، ادھر 21 بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی 27ویں شب
بس ہمارے سامنے ہے. تو اس کو جو ہے کیا خیال ہے نا, یا گزر گئی 27ویں شب ہے جی, 27ویں شب ہے ہمارے سامنے ابھی, مگر 27ویں شب کیوں, آج سے ہر شب جو ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر رات میں کھڑے ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ تو پا ہی جائیں گے, ویسے بھی پا جائیں گے اگر نہیں ہوگی, رمضان کی رات ہے وہ, لیکن اگر وہ ہو گئی تو کیا کہنے, کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, فرشتے اللہ کا مقرب ترین فرشتہ حضرت جبرائیل جو ہے اس رات کو اترتے ہیں اور وہ ایک جشن کی حالت میں ہوتے ہیں. تو جیسے کہ ہم رمضان میں روزوں کے ذریعے سے ملکوتی صفات پیدا کرتے ہیں, غور کیجئے, جیسے کہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے, ملکوتی صفات پیدا کرتے ہیں, کیونکہ ملائکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں, ہم صرف چند گھنٹوں کے لیے نہ کھا کر کے فرشتوں جیسی صفات پیدا کرتے ہیں, تو ہمارے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے. اب ایک دوسرا عمل ہے, ایک عمل تو یہ ہوا جو روزے کا عمل ہے جو دن میں ہوا کرتا ہے, ایک اور عمل ہے جو رات میں ہوگا اور خاص طور سے لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. وہ فرشتوں کا عمل یہ ہے کہ وہ اوپر سے آتے ہیں اللہ کے اذن کو لے کر کے اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہیں, تسبیح بلند کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, تکبیر کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں, ان کے جشن میں ہم شریک. یہ عالم ملائکہ میں ملائکہ کا جشن ہوتا ہے, تو مومنوں کو عالم ملائکہ کے اس جشن میں شریک ہو جانا چاہیے, تو وہ بھی ملکوتی صفات کے حامل ہو جائیں گے, وہ بھی ان میں شریک ہو کر کے گویا کچھ شیئر کر لیں گے. تو میری اللہ رب کریم سے دعا ہے اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے, سب سے پہلے میں اپنے سے مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی کچھ نہ کچھ حصہ عنایت فرما دے. اللہ رب کریم ہمیں اس رات کا کچھ نہ کچھ حصہ عنایت فرما کر ہماری بخشش کے ضمان فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.